بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. Starting with the great name of Allah, who is the most merciful and beneficent. Dear student, today we are going to discuss the second stanza of the daffodils. Yesterday we have discussed the first stanza with great detail and certain literary devices. So let's come to the second stanza. Continuous as the stars that shine and twinkle on the Milky Way, they stretch in a never-ending line along the margin of a bay. 10,000 saw I at a glance, tossing your heads and sprightly dance. Explanation की तरफ आते हैं. In this stanza, the poet compares the daffodils with stars. यहाँ पर वो comparison करता है daffodils का किस चीज़ के साथ? Stars के साथ. Continuous, मुसलसल, as the stars, जिस तरह सितारे that shine, चमकते हैं. As the stars shine, यहाँ पर उसने एक लिटरेरी डिवाइस यूज़ की है जिसे हम सिमिली कहते हैं. और सिमिली हमारे साथ वो फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें हम कंपेयर करते हैं टू थिंग्स को और यूज़ करते हैं वर्ड एज और लाइक हो. जिस तरह मैंने कल एग्जांपल दी थी, ही इज़ लाइक अ लायन इन द बैटल फील्ड. ही इज़ लाइक अ लायन इन द बैटल फील्ड. Another example, she is cunning as a fox. Okay, यहाँ पर वो कंपैरिजन करता है कि वो एक लोमड़ी की तरह मक्कार है. ठीक है, तो सिमिली हमारे साथ एक फिगर स्पीच है जिसमें हम टू थिंग्स कंपेयर कर देते हैं और यूज़ करते हैं वर्ड एज और लाइक को. एंड ट्विंकल, और टमटमा रही थी. एंड दैट डेफोडिल्स, दे वर शाइनिंग ऑन द मिल्की वे. मिल्की वे जो है कहकशां को कहते हैं. कहकशां हमारी, जिसमें ये हमारी एक ये अर्थ प्लैनेट भी है. एंड ट्विंकल, और जो टमटमा रहे थे ऑन द मिल्की वे, कहकशां में. दे स्ट्रिच, और वो जो थे वो क्या, वो डेफोडिल्स स्ट्रिच पहली हुई थी. इन अ नेवर एंडिंग लाइन. इन अ नेवर एंडिंग लाइन मीन ना ख़त्म होने वाले कतार में. और वो जो डेफोडिल्स थे वो ना ख़त्म होने वाले कतार में पहले हुई थी. अलोंग द मार्जिन ऑफ अ बे. मार्जिन मीन किनारे. अप द बे, अप अ बे, हलीज के. और हलीज के किनारे के साथ साथ, हलीज के किनारे के साथ वो ना ख़त्म होने कतार में पहली हुई थी. 10,000, 10,000 को. साए आई एट ए ग्लांस, मैंने एक झलक में देखा, मैंने एक नज़र में देखा. 10,000, 10,000 को. साए आई एट ए ग्लांस, मैंने एक नज़र में देखा. यहाँ पर पोएट जो है वो एक नज़र में कौन करता है कि ये 10,000 है, लेकिन नहीं, यहाँ पर उसने एक लिटरेरी डिवाइस यूज़ की है. लिटरेरी डिवाइस यूज़ की है और इस लिटरेरी डिवाइस का नाम है हाइपरबली. व्हाट इज़ द प्रोनाउंसिएशन? प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वर्ड इज़ हाइपरबली. हाइपरबली. हाइपरबली हमारे साथ वो फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें अ फिगर ऑफ स्पीच दैट यूजेस एक्सट्रीम एग्जेजरेशन. एक्सट्रीम एग्जेजरेशन बहुत ज़्यादा मुबालगा आराई के लिए यूज़ की जाती है. मुबालगा आराई हमारे साथ क्या चीज़ है? मुबालगा आराई वो चीज़ है जिसमें वो चीज़ इतनी नहीं होती जितना उसको बढ़ा चढ़ा के पेश किया जाता है. जिस तरह यहाँ देखिए ना, 10,000, 10,000 को. सा आई एट ए ग्लांस, मैंने एक झलक में देखा. यहाँ पर एम्फेसाइज कर रहा है कि मैंने एक झलक में 10,000 को देखा. डेफोडिल्स की बात कर रहे हो, उसको एम्फेसाइज करने के लिए उसने ये फिगर दिया, लेकिन हकीकत में इतना नहीं था. टू मेक अ पॉइंट और शो एम्फेसाइज, यहाँ पर सिर्फ एम्फेसाइज के लिए हाइपरबली यूज़ की जाती है. ए फिगर ऑफ स्पीच दैट यूजेस एक्सट्रीम एग्जेजरेशन. एक्सट्रीम मुबालगा आराई या एक चीज़ को बढ़ा चढ़ा के पेश करना जो हकीकत में इतनी नहीं होती. टू मेक अ पॉइंट और शो एम्फेसाइज, तो एक पॉइंट को एम्फेसाइज करने के लिए. टॉसिंग देयर हेड्स, अपनी सरों को लहरा रहे थे. इन स्प्राइटली डांस, जिंदा दिली से झूम कर.
اور وہ زندہ دلی سے، اسپریٹلی مین زندہ دلی، پرجوش طریقے سے جھوم کر اپنی سروں کو ہلا رہے تھے. ٹھوزنگ دیئر ہیڈ مین یہاں پر another literary device یوز کی گئی ہے personification. personification ہمارے ساتھ وہ literary device ہے جس میں human qualities جو ہے inanimate object کو دی جاتی ہے. یہاں پر سروں کو لہرانا، وہ تو سر نہیں ہوتے، وہ تو ڈیفوڈلز کے فلاورز ہوتے ہیں. تو وہاں پر ہیومن کوالٹی جو ہے سروں کو ہلانا، یہ کس چیز کے ساتھ کمپیریزن کی گئی ہے؟ ڈیفوڈلز کے ساتھ. تو یہ ہیومن کوالٹی جو ہے انسپریٹلی ڈانس، اور ڈانس بھی جو ہے وہ بھی ہیومن کوالٹی ہے. تو اسی بنا پہ یہاں پر پرسونیفیکیشن یوز کی گئی ہے. لیٹس کم ٹو دا پیراپریزنگ. They were continuously shining like star. وہ مسلسل چمکتی ہوئی ستاروں کی طرح چمک رہے تھے. ڈیفوڈلز کی بات کر رہے ہیں. That shine جو چمک رہی تھی on the milk چمک رہی تھی on the milky way کہکشاں میں. They spread وہ پھیلی ہوئی تھی along the margin of a bay کھاڑے یا حلیج کے کنارے کے ساتھ ساتھ. In a line ایک قطار میں. That seemed to last forever. That seemed جو ایسے دکھائی دے رہا تھا ہمیشہ کے لیے. I saw 10,000 میں نے 10,000 کو دیکھا. of them ان کو at a glance ایک ہی نظر میں، ایک ہی جھلک میں. They were moving their heads وہ اپنے سروں کو لہا رہے تھے، گھما رہے تھے. side to side ادھر ادھر in delight خوشی میں. Okay, next come to the stanza comprehension. stanza comprehension اس کا جو آپ نے اسٹینزا ریڈ کی اور اسٹینزا کی ایکسپلینیشن کی، تو اس کی ہم ایکسپلینیشن کرتے ہیں. آپ سے کویسچن پوچھتے ہیں ہاؤ ور دا ڈیفوڈلز شائننگ. وہ کس طرح چمک رہے تھے؟ ڈیفوڈلز کس طرح چمک رہے تھے؟ آنسر ہے they were shining وہ چمک رہے تھے کنٹینیوسلی مسلسل لائک سٹارز ستاروں کی طرح ان دی ملکی وے کہکشاں میں. وہ they were shining continuously like stars in the milky way وہ مسلسل چمکتی ہوئی ستاروں کی طرح کہکشاں میں چمک رہے تھے، ٹمٹما رہے تھے. where do stars twinkle کہاں پر وہ ٹوینکل کر رہے تھے، کہاں پر وہ ٹمٹما رہے تھے. اسٹار ٹوینکل ان دی ملکی وے وہ کہکشاں میں ٹمٹما رہے تھے. With what does the poet compare the daffodils? daffodils کا comparison poet نے کس چیز کے ساتھ کیا ہے؟ The poet compares poet موازنہ کرتا ہے the golden daffodils سنہری آبی نرگس کا with the stars ستاروں کے ساتھ. اس نے ستاروں کے ساتھ سنہری آبی نرگس کا موازنہ کیا ہے. Why does the poet connect daffodils with stars? کیوں شاعر آبی نرگس کو ستاروں کے ساتھ موازنہ کرتا ہے، کے ساتھ جوڑتا ہے؟ He does so وہ اس طرح کرتا ہے. آنسر he does so اس طرح کرتا ہے because the daffodils were as sparkling and countless as the stars. وہ اس لیے کرتا ہے کہ ڈیفوڈلز بھی ان کی طرح چمک رہے تھے اور بے شمار تھی. countless mean بے شمار تھی، جس طرح ستارے ہوتے ہیں that shine جو چمکتے ہیں and twinkle اور ٹمٹماتے ہیں in the galaxy کہکشاں میں. How many flowers were there کتنے پھول تھے وہاں پر. There was a long belt of about 10,000 flowers تقریباً وہاں پر 10,000 کے پھول تھے، لمبی قطار کے پھول تھے. What were the flowers doing وہ پھول کیا کر رہے تھے؟ They were tossing their heads in sprightly dance وہ اپنی وہ رقص میں پرجوش رقص میں اپنی سروں کو لہلہا رہے تھے. Which figure of speech used in the first line and second line? Simile جو ہے وہ figure of speech ہے جو شاعر نے first line میں یوز کی ہے second stanza کے. Which figure of speech is used in this first line of the second stanza? second stanza کے first line میں کون سی figure of speech یوز ہوئی ہے یا literary device؟
The poet has used simile in the first line. اس نے پہلا لائن جو ہے پہلے لائن میں simile یوز کی ہے. Identify the figure of speech in the last line of the second stanza. 8 نمبر کوشچن ہمارے ساتھ ہے کہ سیکنڈ اسٹینزا کے لاسٹ لائن میں کون سا فگر آف اسپیچ یوز ہوئی ہے. پرسونیفیکیشن از یوزڈ ہیئر. پرسونیفیکیشن یہاں پر یوز ہوئی ہے. اور پرسونیفیکیشن کے بارے میں پھر آپ کو بتا دیتے کیونکہ کنفیوژن نہ رہے. پرسونیفیکیشن ہمارے ساتھ وہ فگر آف اسپیچ ہے ان وچ وی گیو ہیومن کوالٹیز ٹو این انینیمیٹ آبجیکٹ, جہاں پر ہم انسانی خصوصیات جو ہے ایک غیر مرئی چیز کو دیتے ہیں یا غیر جاندار کو دیتے ہیں. Let's come to the second stanza number 3. The waves beside them dance, but they outdid the sparkling waves in glee. A poet couldn't but be gay in such a jocund company. I gazed and gazed, but little thought what wealth of show to me had brought. Third number stanza. In the third stanza, the poet compares the daffodils with the waves. The waves beside them dance. لہری بھی اس کے ساتھ رقص کر رہی تھی. بٹ دے, لیکن وہ جو تھے, کون؟ بٹ دے, دا ڈیفوڈلز, دے جو ہے پروناؤن یوز ہوا ہے ڈیفوڈلز کے لیے. آؤٹ ڈیڈ, آؤٹ ڈیڈ مین بازی لے جانا, سبقت لے جانا. دا اسپارکلنگ ویوز, چمکتی ہوئی لہروں سے. ان گلی, خوشی میں. وہ چمکتی ہوئی لہروں سے سبقت لے گئی, بازی لے گئی خوشی میں. گلی مین خوشی میں. A poet, ایک شاعر. couldn't, اور کیا کر سکتے ہیں, but be gay, لیکن خوش ہونے کے علاوہ. gay mean خوش ہونے کے علاوہ. ایک شاعر, لیکن ایک شاعر خوش ہونے کے علاوہ اور کیا کر سکتا ہے. in such a jocund company, ایسی خوشی کی محفل میں. jocund mean خوشی, company mean محفل, ایسی خوشی کی محفل میں. I gazed and gazed, میں گورتا رہا. بٹ لٹل تھاٹ, لیکن سوچتا رہا تھوڑا سا. وٹ ویلتھ, کہ کون سی خوشی لے کر آئے ہیں. دی شو, وہ نظارہ. ٹو می, میرے لیے. کہ یہ نظارہ. ویلتھ یہاں پر خوشی, ناٹ دولت. ٹھیک ہے, کہ یہ نظارہ. شو مین نظارہ, میرے لیے کون سی خوشی لے کر آیا تھا. اوکے, لیٹس کم ٹو دا پیراپریزنگ. So in the third stanza, the poet compares the daffodils with the waves, and the daffodils were more happier than the waves, the sparkling waves. In such a company, a poet all could do only to be very delightful, and the poet gazed and gazed to this beautiful sight for a long time, and think that this show had brought great happiness for me. So let's come to the paraphrasing. The waves were also dancing. لہریں بھی ان کے ساتھ رقص کر رہی تھی, by their side, ان کے ساتھ. But the dance of the daffodils, لیکن ابھی نرگس کا جو رقص تھا, was more attractive, وہ بہت دلکش تھا, than that of waves, ان لہروں سے جو زیادہ اٹریکٹیو تھے وہ ڈیفوڈلز کے ڈانس تھی. they surpassed, وہ بازی لے گئی, the waves, ان لہروں سے, in dancing and happiness, خوشی میں اور رقص میں. in such a happy company, اس طرح کے خوشی کی محفل میں. a poet couldn't nothing, ایک شاعر کچھ بھی نہیں کر سکتا ماں سوائے being full of joy, بغیر خوشی کے علاوہ, بہت زیادہ خوشی کے ساتھ کے علاوہ. آل دا تاہم, آئی لک اسٹڈی, میں گورتا رہا, بہت غور سے دیکھتا رہا, ٹو دا بیوٹیفل سائٹ, خوبصورت نظاروں کو, فار اے لانگ ٹائم, بہت عرصے کے لیے. بٹ آئی ڈیڈنٹ انڈرسٹینڈ, لیکن مجھے سمجھ نہیں آیا دا ریئل ویلیو آف دا بیوٹیفل سی, اس حقیقی یعنی اس خوبصورت نظارے کی حقیقی قیمت کے بارے میں. stanza comprehension. Let's come to stanza comprehension.
Question answer. What were the waves doing? وہ لہریں کیا کر رہے تھے؟ The waves were dancing beside the daffodils. وہ لہریں آبی نرگس کے ساتھ ساتھ رقص کر رہے تھے. Who surpassed the waves in dancing? کون لہروں سے رقص میں سبقت لے گئی؟ سرپاس میں سبقت لے جانا. The golden daffodils surpassed the waves in dancing. سنہری آبی نرگس جو تھی وہ لہروں سے خوشی میں یا وہ ڈانسنگ میں رقص میں بازی لے گئی. What kind of the company it was? یہ کس طرح کا محفل تھا؟ کس طرح کا محفل تھا؟ It was a jocund company. یہ ایک خوشی کی محفل تھی. What did the poet feel looking at the daffodils? جب شاعر ان آبی نرگس کی طرف دیکھتا ہے تو اسے کیا محسوس ہوتا ہے؟ کس طرح وہ محسوس کرتا ہے؟ اس نے کس طرح محسوس کیا اس کی ڈیفوڈلز کی جو سین تھی؟ The poet feels satisfaction. اس کو اطمینان ہوتا ہے, an extreme happiness, اور بہت خوشی ہوئی when he was looking at the daffodils, جب وہ آبی نرگس کو دیکھتا. So this is the whole explanation of stanza number 2 and 3. Okay, in the first stanza the poet compares, the poet was wandering all alone like a cloud, and in the second stanza he compares the daffodils with the stars. In the third stanza he compares the daffodils with the waves. So this is the whole 3 stanza explanation.